الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا محبتوں کے مرجع اور عقیدتوں کا منبع ہمارے اور آپ کے سرکار معلم کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی عقیدت اپنی محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کریں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خانہ خدا میں جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا. جمعہ کا دن ہے، بڑا ہی متبرک ہے، بابرکت ہے، اور ہم سب جمعہ کے دن کی عظمتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور اسی دن سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہم اور آپ خانہ خدا میں جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. ہم سب کو جمعہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو شب ہوتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے، اور جو آنے والا دن ہوتا ہے یہ جو دن ہے یہ جمعہ کا دن ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس دن میں، جمعہ کے دن میں درود پاک پڑھنے میں مجھ پر کثرت کیا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اور سرکار فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری مجلس سے وہ شخص قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. سرکار خود فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جب تمہیں میسر آئے درود پاک پڑھو. تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو ہم اپنی سعادت مندی سمجھے، خوش نصیبی سمجھے کہ جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اور ماہ سفر کا آخری پڑاؤ ہے، آخری ہفتہ ہے. تقریباً 24 تاریخ ہے آج، اور پھر 25 ہوگی، 26، 27، 28، 29، 30 ملا تو ملا 29. اس طریقے سے یہ تاریخیں مکمل ہوگی. آنے والا مہینہ بڑا ہی متبرک، بابرکت، مقدس اور سعادتوں سے لبریز مہینہ جلوگر ہونے والا ہے، جسے ہم تمام عاشقوں کو بڑا ہی انتظار ہوتا ہے. وہ مہینہ بھی سایہ فگن ہونے والا ہے، آخری مہینہ ہے، یہ آخری ایام ہے ماہ سفر کے. اس تعلق سے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے حقیقت ہے. اس کی صاف حقیقت یہ ہے کہ یہ بدھ بھی اللہ کا دیا ہوا بدھ ہے، لہذا اس میں کوئی بدشگونی، بدفعالی موجود نہیں. بعض لوگ کرتے ہیں کہ جہالت کا دور ہے، نہ جانے کہاں یہ چل رہی ہوگی رسم، لیکن چلتی ہے. لوگ ایسے بھی زندہ ہیں جو کر رہے ہیں، یہ سب رسم ادا کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اس بدھ کو منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان ایام میں ماہ سفر کے اخیر میں انہوں نے جو ہے وہ مرض الوصال میں، مرض الموت میں مبتلا ہوئے سرکار، یعنی مرض میں ایام مرض تھا، وہ سرکار جو ہے ان دنوں میں بیمار پڑے، اور پھر اس کے بعد اسی دنیا سے اسی مرض میں یعنی ماہ سفر کا اخیر تھا اور ماہ ربیع الاول کا آغاز تھا. اس طریقے سے کہتے ہیں. لیکن ان کی یہ تمام باتیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو اس زمانے میں
اس مہینے میں بیماری لاحق ہوئی، لہٰذا یہ مہینہ جو منحوس ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں. تو یہ تمام غیر شرعی توہم پرستی بے بنیاد باتیں ہیں. ان تمام سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں. تمام دن اللہ کے، رات اللہ کی، وقت اللہ کا، مہینے اللہ کے، سال اللہ کا. تو یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں. ہمیں چاہیے کہ آخری بدھ کو نہ مناتے ہوئے جمعہ کو منانے کی کوشش کریں آپ. ٹھیک ہے. اور باقی بدھ کے حوالے سے حدیث پاک میں بیشتر کئی سارے صحابہ اکرام میں روایتیں نقل فرمائی کہ بدھ کے دن، سنیں آپ، بدھ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ ظہر سے عصر کے درمیان، ظہر کی نماز کے بعد سے عصر کے درمیان، بعض صحابہ نے اپنا تجربہ بیان فرمایا کہ ظہر سے عصر کے درمیان میں ہم نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمایا، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا. تو اب صحابہ کرام کا وہ تجربہ ہم اہل محبت کے لیے، اہل عقیدت کے لیے صحابہ کرام کے ہم ماننے والے ہیں. تو صحابہ کرام کا وہ تجربہ بڑا ہی کارآمد ثابت ہوگا اگر ہم ان کے نقش قدم پر عمل کریں گے. اور ہم بدھ کے دن بطور خاص ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر سے قبل تک ان وقتوں میں اگر ہم نے دعا کی تو انشاءاللہ بارگاہ الہی سے یہ پوری توقع ہے، امید ہے، پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ٹالے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. تو آپ بدھ کے دن یہ اہتمام کریں. اور آخری بدھ کو منانے والا سسٹم اگر کہیں ہے تو بند کر دیں اس کو، کیونکہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. لہٰذا جو ہے نحوست سے کا تصور بھی قائم کرنا اور اعتقاد رکھنا یہ بھی غلط ہے. اور دوسری چیز، اگر مصیبت آنی ہے، مصیبت کا آنا بھی یہ بھی حق ہے، مصیبت کا ٹل جانا یہ بھی حق ہے، آئے ہوا اپنے دن پر آئے گا یہ بھی حق ہے، اور جانے والا اپنے دن پر جائے گا یہ بھی حق ہے. صحیح ہے. ایسے پرآشوب ماحول میں جب یہ تمام توہم پرستی بے بنیاد باتیں، میں نے پچھلے بار کاہنوں کے تعلق سے کہا تھا کہ الٹی سیدھی جوتشی کرتے ہیں، وہ لوگوں کا ایمان چھینتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ فقہاء نے بیان فرمایا کہ وہ شرک ہے. کوئی اگر ایسا یہ جوتشی والا کام شروع کیا ہے اور لوگوں کو ایسا دھوکہ دے کے اندھیرے میں رکھ کر اس طریقے کا کام کرتا ہے تو یہ حرام، اور حرام کا درجہ آگے بڑھ کر جو یہ شرک ہے. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں اور وہ نہ جانے کون کون سی باتیں وہ بتاتے ہیں، چالیں بتاتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تھا. تو توہم پرستی کے تعلق سے اگر ایسے چیزوں میں ہم مبتلا ہیں تو سب سے اچھا نسخہ نبوی آپ سماعت کریں. سنیں گے نبوی نسخہ آپ سماعت فرمائیں کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 7 مرتبہ پڑھے گا تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر فضل خاص فرمائے گا اور غیبی حفاظت کی جائے گی، کسی طرح کی کوئی مصیبت اسے ہاتھ نہیں لگائے گی. یہ نسخہ نبوی ہے، آپ اس پر عمل کریں. آپ نے صبح پڑھ لی تو پورا دن انشاءاللہ جو ہے آپ کا حفاظت سے گزرے گا. شام پڑھ لیے تو پھر آنے والی صبح تک آپ محفوظ رہیں گے، آنے والا دن تک محفوظ رہیں گے، آنے والے دن تک آپ محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور مصیبتیں آتی ہیں، نظر بد وغیرہ، تو آپ اس کو بھی سن لیں کہ حدیث پاک میں نسخہ نبوی ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کسی کے تعلق سے ایسا معاملہ ہو یا کسی کو ایسی ضرورت پیش آتی ہو تو اسے چاہیے کہ یہ پڑھ لے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ اگر پڑھ لیا 3 بار پڑھنی ہے، ایک دن میں اگر آپ نے 3 بار پڑھ لیا تو انشاءاللہ کوئی آنے والی مصیبت اسے ہاتھ نہیں لگائے گی اور وہ انشاءاللہ حفظ خداوندی میں رہے گا. تو آپ اتنا کریں. آپ دعا تعویذ کے چکر میں اتنا پریشان ہوتے ہیں، ایک تو آپ خرچہ نہیں کرتے، پہلی چیز آپ ڈاکٹر کے یہاں جو ہے وہ برابر آپ جتنا ڈاکٹر آپ کی بل بنائے گا آپ بل بنانے کے لیے تیار ہیں. ہاں، جتنے خرچے بولے گا اور جتنا ڈرائے گا اتنا زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے وہ آپ کے لیے. تو جتنا آپ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اتنا آپ کی بل بنائے گا. لیکن آپ قرآنی عاملوں کا جو واقعی عامل ہوتے ہیں، جن کو معلومات ہے،
قرامی جو عامل ہوتے ہیں، جو عمل وغیرہ کرتے ہیں، نقوش بناتے ہیں، تعویذات بناتے ہیں، اب ان کو خاطر خواہ دیتے نہیں، پھر وہ بیچارہ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں کہ بھائی اتنا خرچہ ہوا اتنا خرچہ ہوا، پھر وہ اپنے طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ جب آپ کی ضرورت پیش آئے تو آپ اپنی ضرورت ان کے سامنے پیش کریں، جو جانتے ہیں، جانکار جو نیک ہوں، جانکار ہوں، ان سے، ہر فیکم پھاک سے نہیں، آپ کو دھوکہ بھی دیں گے، آپ کے پیسے بھی لے لیں گے، آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ تو جو بیچارے جانتے ہیں آپ انہیں اپنی خوشی سے جتنا ہو سکے بڑھا کر دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے مؤذن صاحب اور بہت سارے لوگ، میں کسی کی پبلسٹی نہیں کرتا، ایک بات کہہ رہا ہوں، تو آپ اگر حاصل کرنا ہو، حاصل کرتے ہوں، آپ کی ضرورتیں ہیں، ہوتا بھی ہے۔ نظر بد کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ نظر بد کا حال یہ ہے کہ نظر بد، حدیث پاک کے الفاظ کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک پہنچاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں خیال آیا یار اونٹ اتنا زبردست ہے، اگر کاش کہ یہ میرے دسترخوان کا حصہ بنتا تو کتنا اچھا تھا، تو اب انسان باز نہیں آئے گا۔ اب جب نظر پڑ گئی اس پر تو نظر پڑ گئی، اب اسے کاٹ کر ہی چھوڑے گا اور دسترخوان کی زینت بنا کر چھوڑے گا۔ تو اونٹ کو ہانڈی میں اتار لے گا، اور انسان، جس انسان پر کسی انسان کی نظر پڑ گئی اور حسد جلن والی نظر اگر کسی نے، نظر بد اگر لگ گئی، تو وہ نظر بد کا حال یہ ہوگا کہ وہ انسان کو پھر قبر تک پہنچا دیتی ہے، اس قدر مریض بنا دیتی ہے، اس قدر مرض میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں دوچار ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد رفتہ اس کی شکل و صورت بگڑتی ہے اور بدلتا رہتا ہے، آخر میں وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، ہزار علاج کرنے کے باوجود بھی پھر۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے سرکار نے نسخہ ارشاد فرمایا، یہ دو نسخے، اور اس کے علاوہ تیسرا نسخہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ میں کوئی باضابطہ عامل نہیں ہوں، لیکن یہ نسخہ نبوی ہے، آپ اسے سماعت کر لیں، آپ کے کام آئے گا، ہے کہ نہیں کام کی چیز؟ آپ پڑھا کریں اس کو، اور ادھر ادھر پریشان ہونے سے اچھا ہے جو بیچارے اچھے عاملین ہوں ان سے آپ رابطہ قائم کیا کریں، اپنے مسائل کا حل کیا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں۔ آپ بڑی بخالت سے کام لیتے ہیں، نہ فاتحہ کا دیتے ہیں نہ تعویذ کا دیتے ہیں آپ، تو بخالت سے کام، جو کام آپ مفت میں کریں گے اس میں کوئی تاثیر نہیں رہے گی، سمجھ لیں آپ، اس لیے ایسا مت کیا کریں۔ بیچارے عاملین بڑی محنت سے آپ کا کام کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کا بڑا خیال کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آپ کے کام کی بات۔ اب ہمیشہ کے کام کی بات، آئیے کچھ باتیں اس ماہ سفر کے حوالے سے بھی سماعت کرتے ہیں۔ ماہ سفر میں ایک عظیم الشان شخصیت، عالم اسلام کی عظیم الشان شخصیت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑی عظیم شخصیت عالم اسلام کی، یہ ان کی تاریخ وصال ہے 25 صفر، اور آپ کی تاریخ وصال اور تاریخ ولادت، آپ کی ولادت کا سال 1856 ہے، اور آپ کے وصال کا سال 1921 ہے، 1921۔ اتنے عرصے میں آپ نے اسلام مسلمانوں کے حوالے سے بیشتر جو کچھ ہو سکا اپنی زندگی کا تمام سرمایہ آپ نے خرچہ کر دیا، اپنی زندگی کی تمام توانائی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، اور اس پر گامزن رہے، کام کیا، بڑی دین کی خدمت کی۔ آپ نے سلف و صالحین کے مسلک کی پرزور حمایت کی اور اسلام کی سچی راہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور بہت سارے جس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جنم لیا، اس خاکدان دیگیتی پر تشریف لائے، اس وقت مسلمانوں کا جو حال تھا یا ہمارے ملک کا جو حال تھا بڑا ہی قسم پرسی کا عالم تھا۔ پوری دنیا کے اندر جو ایک طوفان بپا تھا، کہیں شیعوں کا فرقہ تھا، کہیں پر ان کے اعتراضات تھے، کہیں پر ان کے معاملات تھے، ان کے مسائل تھے،
اس کے علاوہ معتزلی فرقہ تھا، معتزلیوں کے عقائد تھے، ان کے مسائل تھے، انہوں نے لوگوں کو الجھا رکھا تھا۔ اس طریقے سے وہابیت بھی اس وقت اس کی کوپلیں پھوٹ رہی تھی، جڑ جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اسی وقت اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہابیت کے ذریعے سے جو ہے وہ دیوبندیت بھی جو ہے وہ اس وقت عروج پر تھی، قادیانیت آ چکی تھی۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے، نیچریت، لا مذہبیت بھی آ چکی تھی۔ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے۔ ہم سب وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اور ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بہت خدا ہے، ایک نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک، اور ہم مونو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور ایک ایسا طبقہ ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو کئی خدا کے ماننے والے ہیں۔ اس طریقے سے ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے خدا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تین ہو گئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں کا نام استعمال کر کے بہت سارے اسلام میں رہنے والے داخلی معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں بہت ساری کوتاہیاں موجود تھی، ان کوتاہیوں کا دفاع کرنا بھی ضروری تھا۔ اس تعلق سے بھی آپ نے بڑے کام کیے۔ تو جس دور میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، بڑے ہی چیلنجز کا دور تھا، بڑے ہی چیلنج کا دور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں آپ کو اس دنیا میں جل وگر فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، آپ پیدا ہوئے کہ جب دنیا کو ایک عظیم دائی کی، عظیم رہنما کی ضرورت تھی۔ آپ سے پہلے 1000 سال کا اختتام تھا، اور 11ویں صدی ہجری کا آغاز تھا۔ 1100 یوں سمجھ لیں کہ 1100 کا آغاز تھا۔ تو اس دور میں آئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خدمتیں کی۔ آپ کا دور بادشاہوں کا دور تھا، بادشاہوں کے ناز و نخرے بھی آپ نے دیکھے تھے، اور بادشاہوں کی خدا سے بغاوت بھی دیکھی تھی آپ نے، یہ تمام چیزیں دیکھی تھی۔ اور پیغام حق کو کس طریقے سے بلند کرنا ہے، آپ نے وہ تمام کام کیا، شہید ہو گئے۔ بڑا ظلم سہا آپ نے بادشاہوں کا، لیکن حق جابر کے سامنے، ظالم کے سامنے آپ نے حق بولنے سے اپنے آپ کو باز نہ رکھا، بالکل جو ہے دندان شکن جواب دیا آپ نے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل مجاہد اور شہید وہ ہے، سب سے افضل شخص، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات کو جابر کے سامنے کہہ دینا۔ کسی جابر کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے معلوم ہے کہ یہ آدمی اس کو بخشے گا نہیں، مجھ سے میرے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس کے آدمی مجھے نہ جانے کہاں مجھے فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کے ملامت سے بے خوف ہو کر پیغام حق کا بلند کرنے والا یہ افضل مجاہد ہے، سب سے بہترین مجاہد ہے۔ آپ دیکھیے ابھی آپ کسی چھوٹے سے نیتا کو اس کی برائی اگر آپ بیان کر دیجئے تو آپ صدیوں دشمنی رہے گی آپ کی اس کی۔ چھوٹا نیتا، زمینی، جو بیچارہ زمین سے پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا نیتا ہے، ابھی اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، 4 عوام مل کر اسے فیل کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اگر اس کے خلاف آپ نے اس کے زبان پر کچھ کہہ دیا کہ نہیں تم نے یہ کام غلط کیا، تو پھر دیکھیے وہ انتقام لے گا کسی طریقے سے آپ سے۔ وہ چھوٹا نیتا ہے، بڑے نیتا کی بات، بڑا منسٹر ہے تو پھر وہ تو آپ کے پورے خاندان کو اجاڑ دے گا، جیسے ابھی لوگ اجاڑ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں پھنسا کر گھروں کو بلڈوز کر دیا، گھروں کو مسمار کر دیا، توڑ دیا، کیا جرم ہے؟ تو یہ انتقام کی آگ جب بھڑکتی ہے تو انسان یہ سب کام کرتا ہے، فالتو کام۔ نہ قانون میں ہے، نہ قاعدے میں ہے، آپ کا مقابلہ اس سے ہے، یا آپ اس کو ٹارگٹ بنائیں، نشانہ بنائیں جس سے آپ کا معاملہ ہے۔ آپ اس کی پوری فیملی کا آپ نے گھر اجاڑ دیا، پوری فیملی کو جو ہے وہ آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو جابر اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کا بلند کرنے والا سب سے افضل مجاہد ہے۔ اور علامہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں یہ عظیم کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیا، عظیم کام آپ نے انجام دیا۔ اور پھر آپ اس صدی کے یعنی 1000 سال مکمل ہو رہا تھا اور 11ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا۔
1100 سال کا 11ویں کا یہ آغاز ہو رہا تھا. آپ اس ٹرننگ پوائنٹ پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بیشتر کئی لوگوں کی جو ہے بلکہ خدمت خلق آپ نے فرمائی اور خدمت خلق کے ذریعے سے بے شمار جو ہے مخلوقان خدا آپ کے فیض سے وابستہ ہوئی. آپ کے ذریعے سے وہابیوں کا رد فرمایا, دیوبندیوں کا رد فرمایا, معتزلیوں کا رد فرمایا, قادیانیوں کا رد فرمایا, شیعوں کا رد فرمایا, اور پھر اس طریقے سے امت مسلمہ کو جو سوئے ہوئے تھے انہیں جگانے کی کوشش کی کہ یہ اسلام اور مسلمان نہیں ہے, لہٰذا تمہارا تعلق ان سے نہیں ہونا چاہیے, تمہارا تعلق رسول اللہ سے ہونا چاہیے, تمہارا تعلق صحابہ سے ہونا چاہیے, تمہارا تعلق تابعین سے ہونا چاہیے, تمہارا تعلق سلف و صالحین سے ہونا چاہیے, تمہارا تعلق غوث پاک سے ہونا چاہیے, تمہارا تعلق غریب نواز سے ہونا چاہیے, تمہارا تعلق جو ہمارے بزرگان دین جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کا راستہ بتایا ہے, ہمیں جو صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے, ان کے راستے پر تمہارا راستہ ہونا چاہیے, تمہیں جو ان کے راستے پر چلنا چاہیے, یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے. اس کے رسول کی وہ شمع ہمارے دلوں میں جلائی ہے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہم اپنی نسلوں کو یہ وصیت کریں گے کہ جب بھی جو کوئی بات ہوگی تو اعلیٰ حضرت کے مشن کی بات ہوگی, جب بھی بات ہوگی تو مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی بات ہوگی, جب بھی بات ہوگی تو اعلیٰ حضرت کے اس پاکیزہ پیغام کی بات ہوگی جو اعلیٰ حضرت نے اپنی مقدس زندگی میں کام کر کے جو انجام دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی ایک عظیم کتاب ہدایت بخشش ہے جس میں نعتیہ دیوان موجود ہے, بیشتر نعتیہ اشعار اس میں موجود ہیں, اور بڑے بڑے فقہا بزرگان دین علماء نے اس کتاب کے حوالے سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک اشعار کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کا حال یہ ہے کہ یا تو پھر قرآن پاک کی تشریح ہوگی, قرآن پاک کی کسی آیت کا ٹکڑا ہوگا اس کی تشریح ہوگی, یا پھر حدیث پاک ہوگی, یا بزرگان دین کسی واقعے کی ترجمانی کر رہی ہوگی. یہ ان کے اشعار کی خوبی ہے. ایک عظیم کام آپ کا یہ ہے کہ آپ کنز ایمان پڑھتے نہیں پڑھتے, قرآن پاک کا ترجمہ ہے, قرآن پاک کا